الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص پروگرام رمضان اور قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہم نے تفصیل کے ساتھ رمضان المبارک پر گفتگو کی ہے، روزوں پر گفتگو کی، اس کی اہمیت اور اس کے مقاصد اور روزوں کی قبولیت کے سلسلے میں کیا تفصیلات کتاب و سنت میں ہیں، وہ ساری گفتگو ہم نے کی۔ آج رمضان اور قرآن کا یہ مخصوص پروگرام ہم ختم کر رہے ہیں، آج اس کا آخری ایپیسوڈ ہے، اور آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان اور قرآن کے اس پروگرام کے اختتام پر، رمضان کے اختتام پر، روزوں کے اختتام پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہم کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید الفطر کی پیشگی مبارکباد قبول فرمائیے، اللہ تعالیٰ روزوں کو قبول فرمائے، رمضان سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے اسے قبول فرمائے، اور خوشی کا جو موقع ہمیں میسر ہونے والا ہے عید الفطر، اللہ تعالیٰ وہ خوشی ہماری جاویدہ کرے، اور خوشی اس انداز کی کرے کہ ہم اس بات پر خوش ہوں کہ بار الہ جو کچھ بھی عطا و فربرداری تو نے ہمارے حصے میں لکھی تھی ہم نے وہ کی، اور تو اسے اگر قبول کر لیتا ہے تو ہمارے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں۔ ہم ابھی تو اس بات پر خوش ہیں کہ تیری اطاعت ہم نے کی، تیری فرمانبرداری کی، تو نے جو احکامات ہمارے اوپر لازم کیے تھے اس کو ہم نے پورا کیا، لیکن بار الہ عظیم خوشی تو ہمیں قیامت میں ہوگی، آخرت میں ہوگی، ہم وہ چاہتے ہیں۔ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، دو خوشیاں روزے دار کی ہیں، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خوشی تو روزے دار کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، پہلی چیز جس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ عید الفطر کے مبارک موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت عزیز ہے، وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تم کو دی، قرآن مجید کی ہدایت، شریعت کی ہدایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ، یہ جو ہدایت اللہ رب العزت دی ہم کو قرآن کی شکل میں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ کبریائی اللہ تعالیٰ کے بیان کرنا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ شکر کا موقع ہے، ہمیں شکر اللہ رب العزت کا ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے مالک نے پورا مہینہ بخیر و خوبی گزارنے کی توفیق ہمیں دی، ہمارے آقا نے روزے جو ہم پر فرض کیے تھے ان روزوں کو بحسن و خوبی ہم انجام دے سکے، پورے کر چکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری متعین کی ہے ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوئے، اس پر عمل کر رہے ہیں اور پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ شکر کا موقع ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکرانے نعمت کی روش اپناؤ گے تو میں اور دوں گا، میرے پاس کمی نہیں ہے، اور اگر تم نے کفران نعمت کی روش اپنائی تو سمجھ لو کہ میری پکڑ بہت شدید ہے، بہت سخت۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ ہمیشہ جب بندہ خوش ہوتا ہے، جب اس کو نعمت ملتی ہے، جب وہ شکریہ ادا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، ایسے موقعوں پر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپے سے کہیں باہر نہ ہو جائے۔ روزوں کے ختم کرنے کی خوشی، رمضان کو ختم کرنے کی خوشی، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کی خوشی، اجر و ثواب لینے کی خوشی، ایسے موقعوں پر، خوش ہونے کے موقعوں پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اس کی کبریائی بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فرما رہے ہیں، اس وقت فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، صحابہ کرام فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر جب کہ تمہیں خوشی ہو، جب کہ تمہیں سرور ہو، جب کہ تم حساس و بشاس ہو، اپنے رب کو نہ بھولو، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی تحمید بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فتح مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تحمید تھی، تسبیح تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی صدا تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں ایسا مصروف تھے کہ آپ کا سر جذبہ شکر سے کجاوے کو لگ جاتا تھا۔
عید کا دن خوشی منانے کا دن ضرور ہے، لیکن سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں، اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کریں، اللہ رب العزت کی تحلیل بیان کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا سامان کریں۔ عید کے سلسلے میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، بخاری اور مسلم دونوں جگہ ہے موجود، متفق علیہ حدیث ہے۔ عن ابی سعید الخدری قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر عید کے دن و یوم الاضحیٰ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں عیدوں میں وہ نکلتے تھے الی المصلی عیدگاہ کی طرف۔ فاول شیء یبدأ به الصلاۃ، تو پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے شروع کرتے تھے، آغاز فرماتے تھے، وہ نماز ہوتی تھی، عید کی نماز۔ ثم ينصرف مقابل الناس، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹتے تھے لوگوں کی طرف آپ رخ فرماتے تھے۔ والناس جلوس علی صفوفہم، اور حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فیعظہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرماتے تھے۔ ویامرہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں احکامات دیتے تھے، ہدایات دیتے تھے۔ وَإِن كَانَ يُرِيدُ أَن يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت محسوس کرتے کہ کسی جگہ کوئی ٹکڑی کوئی لشکر بھیجنا ہے تو وہ بھی تشکیل فرماتے تھے آپ۔ خوشی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آج سارا کام کاج ہم بند کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس نے موقع ہم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ذرری موقع دیا ہے تو خوش ہوں گے بس۔ خوشی کا تصور اسلام کے اندر عام خوشیوں سے الگ ہے۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتا ہے، تحلیل بیان کرتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے تو عاجزی اور انکساری میں آگے بڑھتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید اور بقرعید کی نماز پڑھانے کے بعد، خطبہ دینے کے بعد کہیں لشکر بھیجنا ہوتا تھا، کہیں ٹکڑی بھیجنی ہوتی تھی، وہ کام بھی آپ کرتے تھے۔ یعنی جو مصالح دین ہیں، شریعت کے اور کام ہیں، روزمرہ کی اور جو ضرورتیں ہیں، اس سے آپ غافل نہیں ہوتے تھے، یہ چیز عید کے دن بھی کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی بیکار رہے، وقت کو ضائع کر دے، لہو لعب میں رہے، بیجا خوشیاں منائے، اسلام میں محمود نہیں ہے۔ یامر بشیء امر به ثم ينصرف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی کچھ احکامات دینے ہوتے تھے، وہ دیتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے واپس آتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ محترم ناظرین کرام، مہینہ ختم ہو رہا ہے، عید کی خوشی آ رہی ہے، تو ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے زکوٰۃ الفطر، جس کو آپ فطرہ کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر۔ عید کا چاند نکلنے سے لے کر کے جب تک آدمی نماز نہیں پڑھ لیتا یا مصلی کی طرف نہیں جاتا، عیدگاہ کی طرف نکلتا نہیں، اس وقت ہے اس کا وقت نکالنے کا۔ بعض لوگوں نے گنجائش یہ دی ہے کہ یہ 1-2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے تاکہ مستحقین تک پہنچ جائے۔ روزے کے درمیان کوئی چیز اگر نامناسب ہو گئی ہے اس کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ اور دوسرا بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ غربا، مساکین، لاچار، مجبور مستحقین جن کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایسے دن ان کے گھر میں بھی غلہ ہو، وہ بھی خوشی منائیں، کھا پی لیں، اچھے انداز سے عید منائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، رواہ البخاری ومسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة الفطر، صدقہ فطر، یہ 1 سا کھجور یا 1 سا جو یا 1 سا کوئی اور چیز جو عام طور پر اس ملک میں اناج کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، اس میں بھی فقہا نے گنجائش دی ہے۔ تو کہا کہ زکوٰۃ الفطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہے۔ یہ غلام کی طرف سے بھی ہوگا، یہ آزاد کی طرف سے بھی ہے، مرد کی طرف سے بھی ہے، عورت کی طرف سے بھی ہے، چھوٹے کی طرف سے بھی ہے، بڑے کی طرف سے بھی ہے۔ یہاں تک کہ عید کی رات میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ متفق علیہ روایت۔ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث قبل صلاۃ العید، یہ صائم روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے، پاک کرنا ہے اس کے روزے کو، اس کی عبادت کو لغو سے، رفث سے اور مختلف چیزوں سے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ 2 مقاصد اس کے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ روزہ نکھر جائے، صاف ستھرا ہو جائے، آلائشیں کچھ جو آ گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو کھانا نہیں میسر ہوتا، جو مفلوق الحال ہیں، پریشان حال ہیں، انہیں بھی غذا میسر ہو جائے، ان کو بھی خوشی میسر ہو جائے۔ عید کے دن خوشی منانے کی لمیٹیشنز ہیں۔ خوشی منانا چاہیے، منا سکتے ہیں ہم، لیکن خوشی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو بھولے نہیں آدمی۔ خوشی ایسی ہونی چاہیے جس میں لہو لعب نہ ہو۔ خوشی ایسی ہونی چاہیے جس میں غیر سنجیدگی اور ہڑبونگ اور جس میں
یہ پتہ چلے کہ آدمی گویا کی سینس نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، اسلام ایسی ساری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ روت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وعندی جاریتان تغنیان، میرے پاس دو بچیاں تھیں گا رہی تھیں، بغنا گا رہی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تغنیان بدف، دف بجا کے گا رہی تھیں۔ فاستجع علی الفراش، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منع نہیں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹ کر ہو کر کے لیٹ گئے، وحول وجہہ، اپنے چہرے کو ہماری طرف یا بچیوں کی طرف سے پھیر کر کے دوسری طرف کر کے لیٹ گئے۔ آگے فرماتی ہیں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ودخل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی والد محترم تشریف لائے، فانتہرنی، انہوں نے مجھے ڈانٹا، وقال، اور کہا، مزمارات الشیطان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شیطان کی بانسریاں، یہ شیطان کی بانسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل رہی ہے۔ فاقبل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور کہا، دعہما، چھوڑ دو ان کو، گانے دو۔ اس سے خوشی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر کچھ گا لیں، کچھ پڑھ لیں، نغمہ پڑھ لیں، دف کا بھی استعمال اس میں کیا تو وہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا، اور عید کے موقع پہ یہ تھا۔ محترم ناظرین، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ عید الفطر کے بارے میں اور اس کی جو متعلقات ہیں اس کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں، اور ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ رمضان کے اختتام پر وہ کیا اہم چیزیں ہیں جس کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے، اور عید الفطر کے موقع پر کن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر دو بچیاں دف بجا کر کے کچھ گا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، منع نہیں فرماتے، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، بلکہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اسی اسنا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عائشہ کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہاں شیطان کی بانسری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اطہر پھیرا اور کہا، ابو بکر چھوڑ دو ان کو۔ آگے یہ آتا ہے کہ فلما غفل غمزتہما فخرجتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا بے توجہ ہو گئے اس طرف سے تو میں نے ان بچیوں کو اشارہ کیا اور وہ نکل گئیں۔ تو محترم ناظرین کرام، بچیاں ہیں گھر میں، ہمارے لڑکے ہیں، کچھ گا لیں، نغمہ پڑھ لیں، اس کی اجازت ہے، خوش ہو لیں، اس کی اجازت ہے۔ اسلام بدھا بدھایا ایک دم سے آدمی کو لیے دیے منہ بنا ہوا، اور خوشی بھی آدمی منا رہا ہے تو خوش نہیں ہو پا رہا ہے، یہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ دونوں کے درمیان کی چیز ہے جو اسلام میں موجود ہے۔ ہماری خوشی بھی بامقصد ہوتی ہے، ہمارا خوشی کا اظہار بھی بامقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جو احادیث میں آپ کے سامنے کوٹ کی ہے، یہ سب بامقصد اور بامعنی ہے۔ ہماری کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم ان خاص چیزوں کا لحاظ رکھیں جو اصل ہمارے درمیان غیر معمولی ہیں اور جس کی ضرورت شریعت میں ہے اور جو مقاصد شریعت سے متعلق ہے۔ چند چیزیں ہیں، میں ایک تارانہ نظر ڈالتا ہوں اور اس بات کی میں خواہش آپ سے کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ اپنے سامنے رکھیں اور ان کا لحاظ رکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی یقیناً ہوں گی جو چھوٹ جائیں گی۔ آپ اس وقت کتابیں موجود ہیں، پمفلٹس موجود ہیں، رسالے موجود ہیں، آپ خود مطالعہ کرتے ہیں، ہماری خواتین اور بہنیں بھی، مائیں اور بہنیں بھی مطالعہ کرتی ہیں۔ عید کے سلسلے میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، تکبیر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ غروب شمس سے لے کر کے عید کے میدان تک، عیدگاہ تک جاتے ہوئے اس وقت تک یہ سلسلہ ہم کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عید کے لیے غسل کرنا بہتر ہے اور خوشبو لگانا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے۔ تیسری چیز، عید کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لینا مسنون ہے، چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہو، اس کو کھانے کے بعد ہی عید الفطر کے لیے جانا چاہیے، اس لیے کہ آدمی رمضان بھر روزے سے رہا، اب اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہ ہے کہ جب اس نے کہا ہے کھانے کے لیے تو ہم کھائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں کھا کر کے ہی عیدگاہ جایا کرتے تھے۔ چوتھی چیز، عیدگاہ جاتے ہوئے تیز تیز تکبیر پڑھنا ہے، دھیرے دھیرے نہیں، تیز تیز۔ اللہ رب العزت کو یہ بہت پسندیدہ ہے کہ تیز تیز اس کی کریا بیان کی جائے۔ چھٹی چیز کہ
عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے. اب تو کچھ بڑے شہروں میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ عیدگاہ کے لیے جگہ تنگ ہو جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آدمی عیدگاہ میں نماز پڑھے. 7ویں چیز، بچوں کو عیدگاہ لے جانا، عید الفطر کے لیے لے جانا مسنون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اپنی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی لے جاتے تھے. ہمارے ہاں صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہم نے عورتوں کو بالکل کاٹ کے رکھ دیا ہے، نہ جمعہ میں وہ شریک ہو پاتی ہیں اور نہ عید میں شریک ہو پاتی ہیں، دین کی بہت ساری تعلیمات سے ناواقف ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کا اہتمام تھا، اور آج بھی بہت ساری جگہوں پر اس کا اہتمام ہے، اور اس کے ثمرات اور نتائج بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو عورتوں کو اور بچوں کو بھی عیدگاہ میں اپنے ساتھ لے جانا چاہیے. ان کی نشستیں، اس کی جگہیں، جیسا کہ دین نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے، ان کا خاص خیال کرنا چاہیے اور ان کی نشستیں بنانی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 8ویں چیز، نماز کی ادائیگی 2 رکعت ہوگی. پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہوں گی تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہوں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عیدین میں اور جمعہ میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے اور دوسری میں پڑھتے تھے سورہ غاشیہ. پہلے میں سورۃ الاعلی اور دوسرے میں سورۃ الغاشیہ. اس کا لحاظ رہے تو زیادہ اچھا ہے. ویسے کوئی بھی سورہ پڑھ دی جائے تو عید ہو جاتی ہے اور نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ پڑھی جائے تو زیادہ اچھا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. 9ویں چیز یہ ہے کہ خطبہ کو غور سے سننا. نماز کے بعد خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، یہ سنت ہے. تو خطبے کو سننا کار ثواب ہے. بہت سارے لوگ اٹھ کر کے جانے لگتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جا کر کے ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، گپ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، دوسرا کام کرتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کر کے خطبہ سننا چاہیے، تو اس سے آدمی کو جذبہ پیدا ہوتا ہے دین پر آگے بڑھنے کی طرف. یہ مانگ. 10ویں چیز یہ کہ عید کی مبارکباد دینا صحابہ کرام سے ثابت ہے. عن جبیر بن نفیر قال كان اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى يوم العید يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہے، حسن ہے. جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتے تھے عید کے دن تو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے اور آپ کی جانب سے قبول فرمائے. یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے. عید میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم، یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم عید کے موقع پر ہمیں اس کا خاص لحاظ کرنا چاہیے. غربا ہے، مساکین ہے، یتیم ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مستحقین ہے، یتامہ ہے، بیوائیں ہیں، ان کو مت بھولیے. افطار کٹ بنائیے، ان تک پہنچائیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم کسی کے دل میں خوشی ڈال دیں. خود اچھے اچھے کپڑے پہن لینا، خود اچھا اچھا کھا لینا، خود اچھی اچھی خوشی بیان کرنا، خود اپنے بچوں کو خوش کر لینا، یہ کوئی خوشی نہیں ہے. سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ کسی یتیم کے، کسی بیوہ کے، کسی ضرورت مند کے، کسی مفلوق الحال شخص یا اس کے گھر میں آپ خوشی ڈال دیں. یتیم بچہ ہے، اس کے باپ نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے علاوہ اور بچے، ان کے باپ نئے نئے کپڑے بنوا دیا انہوں نے، وہ ٹہل رہے ہیں، وہ پریشان ہوتا ہے. بیوہ ماں کڑتی ہے اندر سے. کتنے یتیم ایسے ہیں جو آپ کے نظر کرم کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت ان کو بھی آزما رہا ہے، آپ کو بھی آزما رہا ہے. انا وکافل الیتیم ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے. آپ 6واں کپڑا بھی بنوائیے، 7واں کپڑا بھی بنوائیے. آپ کے پاس 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 10 لوگ ہیں، آپ 11واں 12واں بھی کپڑا بنوائیے. وہ کسی بیوہ کا ہو، وہ کسی یتیم کا ہو. خود خوش ہو لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کسی غمگین شخص کے دل میں خوشی ڈالنا یہ سب سے بڑی خوشی ہے. عید کا پیغام ہے. اس سلسلے میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. آخری بات دوستوں اور ساتھیوں اور بزرگوں مجھے کہنا ہے وہ یہ، رمضان میں جس کی عبادت ہوتی تھی وہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. یہ عبادت رائے گاہ جاتی ہے. بعض اسلاف نے تو کہا ہے کہ یہ عباد و رمضان ہے، یہ رمضان کے بندے ہیں. صرف مسجد آباد رونق تھی، جہاں عید کی نماز پڑھی ساری زنجیر ٹوٹی. اب نہ اللہ تعالیٰ یاد ہے، نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات یاد ہیں، نہ نمازوں میں رغبت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو رمضان کے روزے تو فرض ہیں. اللہ کے نیک بندے نفل روزے بھی رکھتے رہتے ہیں پورے سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اللہ کے بندے جیسے رمضان میں انہوں نے قیام لیل کیا ہے، رمضان کے بعد پورے سال وہ قیام لیل کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اللہ رب العزت کے لیے عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ رمضان کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ رمضان کیا ہے؟ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ انرجی دیتی ہے، ہم کو طاقت دیتی ہے، یہ بیٹری چارج کرتی. ہماری بیٹری چارج ہو گئی، ہم اس ٹریننگ کورس سے گزر گئے،
ہماری ٹریننگ ہو گئی. اب رمضان کے بعد اور محنت اور مشقت کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور نشاط کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا. رمضان ختم ہوتے ہی آدمی باغی ہو جائے, رمضان ختم ہوتے ہی آدمی نافرمان ہو جائے, رمضان ختم ہوتے ہی آدمی اللہ رب العزت کی جو اطاعت و فرمانبرداری کر رہا تھا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں, اس نے عبادات کو جانا ہی نہیں, اس نے روزے کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں, اس نے یہ ساری فضیلتیں جانی ہی نہیں, اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کیا ہوتی ہے وہ اس کے پلے ہی نہیں پڑی. العیاذ باللہ. بار بار ہم تمام کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے, مغفرت چاہنی چاہیے. اس طرح کے جو ہمارے بھائی بند ہیں, دوست احباب ہیں, سماج اور محلے کے لوگ ہیں, معاشرے کے افراد ہیں, ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے, بٹھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ کیا رویہ ہے تمہارا. رمضان میں اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا تھا, کیا اب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ 5 وقت کی نماز بندے پر ہر حال میں فرض ہے. وہ نمازیں اب کہاں گئی تمہاری؟ تم نے کس کے لیے اس کو پڑھا تھا؟ دکھاوے کے لیے پڑھا تھا, سماج اور معاشرے کے لیے پڑھا تھا, شہرت کے لیے پڑھا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اب بھی تمہیں نماز پڑھنا ہے, اللہ رب العزت کی عبادات اور بندگی کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے. محترم ناظرین کرام, عید الفطر کی مبارکباد قبول کیجئے اور دعائیں کیجئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئی اور گڑگڑائی یہ سلسلہ جاری رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ سے قبول کرے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اسلاف ہمارے 6 مہینہ تک یہ دعا کرتے تھے کہ بار الہ رمضان ہمیں دے دے, رمضان ہمیں دے دے. اور جب رمضان مل جاتا تھا تو خوب محنت اور مجاہدہ بالنفس کے ساتھ اس کام کو کرتے تھے, رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور رمضان کے بعد دعا کرتے تھے کہ بار الہ جو کچھ بھی ہم نے رمضان کے درمیان کیا ہے اس کو تو قبول فرما لے. عید کی مبارکباد بزرگوں, نوجوانوں, ماں اور بہنوں, سب کو ایک بات میری طرف سے, آپ سب کو عید مبارک ہو. اور رمضان المبارک جو ملا, اللہ رب العزت ہماری جو عبادات ہیں, جو کچھ بھی ہماری محنتیں ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.